ٹرمپ مسلسل انکریج کر رہے ہیں اور یہ کہہ رہے ہیں کہ اداروں پر قبضہ کریں، مظاہرین اپنا احتجاج جاری رکھیں، مدد جلد آئے گی۔ اس وقت ایز آف ناؤ صورتحال کیا ہے؟ جب حکومت کے حق میں بھی مظاہرے ہوئے، اب جب ہم آپ سے بات کر رہے ہیں کیا صورتحال ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، بہت شکریہ۔ دیکھیے آج بالکل کوائٹنس ہے یہاں پہ، اور فارسی میں ایک مثال ہے کہ آرامش قبل از طوفان، طوفان سے پہلے جو کوائٹنس ہوتی ہے شاید وہ والی ماحول ہے، اس لیے کہ سڑکوں کے اوپر کوئی اعتراضات نہیں ہے، لوگ باہر نہیں ہیں، کوئی تشویش نہیں ہے، فسادات نہیں ہے، تقریباً سب کنٹرول ہے گورنمنٹ کے ہاتھ میں۔ جیسے میں نے پہلے کہا تھا کہ اٹس پیس آف کیک فار دا گورنمنٹ ٹو کنٹرول سچ رائٹس، لیکن بات یہ کہ اب ٹرمپ صاحب اس طرح کے ٹویٹ دے رہے ہیں کہ جی میں آ رہا ہوں، ان کے ٹویٹ کے بعد بھی کوئی لوگ باہر نہیں نکلے اور کچھ نہیں ہوا ویسے جو چیز ریالٹیز آن دا گراؤنڈ ہم دیکھ رہے ہیں۔ لیکن کیا اس طرح کی جو باتیں حقیقت میں اس کے پیچھے کیا ہے؟ دیکھیں، یہ یاد رکھیں CIA اور موساد کی اسی طرح کی ایجنڈاز ہمیشہ ہے۔ پہلے افراد فریب پیدا کرتے ہیں، پھر لوگوں کو سڑکوں پہ بلایا جاتا ہے، پھر ایک منظم جانی نقصان دکھایا جاتا ہے پورا دنیا کو، اور آخر میں یہ کہتے ہیں کہ اگر رجیم چینج میں کامیاب نہ ہوئے تو عوام کے تحفظ کے نام پر ہم براہ راست اٹیک کرتے ہیں، جس طرح وینیزویلا میں ہوا۔ لیکن آپ یہ یاد رکھیں، جو وینیزویلا میں ہوا ہے وہ آج وینیزویلن لوگ سے پوچھیں کہ 3 جنوری سے جب مادورو کو انہوں نے اٹھا کے لے کے گئے، کیا ان کی جو کرنسی تھی اس کی ویلیو میں ایڈ ہو گئی؟ اکنومکس آج کہہ رہی کہ ان کی جو کرنسی ہے 3 جنوری سے آج تک 25% مزید گر چکی ہے، اور لوگوں کو اشیاء خرد و نوش نہیں مل رہی ہے، لیکن پروفٹ کس کو ہوا؟ امریکن تیل کمپنیز کو۔ اسی طرح ایران کی جو بارے میں باتیں پھیلائی جا رہی ہے، ایک تو وینیزویلا ایران بہت ڈیفرنٹ ہے، آئی ڈونٹ بلیو کہ وینیزویلا کی طرح جو ہوا ایران میں کبھی ہو سکے گا، لیکن یہ یاد رکھنا چاہیے لوگوں کو کہ یہ بے وقوفی اگر کوئی سوچے کہ عوام کے بھلائی کے لیے نتنیاہو اور ٹرمپ سوچ رہے ہیں اور سرگرم ہیں۔ اور صاحب مجھے یہ بتائیے گا کہ ایسی صورت میں کہ جب آپ کہہ رہے ہیں کہ آج خاموشی ہے مگر وہ طوفان سے پہلے کی خاموشی بھی ہو سکتی ہے، یہ خاموشی ہوئی کیسے؟ کہ آج پروٹیسٹ کی کال نہیں تھی، یا پھر جس طریقے سے حکومت نے کریک ڈاؤن کیا ہے اس کے بعد مظاہرین اب ڈر گئے ہیں، وہ اب نہیں باہر نکل رہے ہیں، حکومت کامیاب ہو گئی ہے اس میں انہیں کنٹرول کرنے میں؟ دیکھیں، یہ تو حکومتی کامیابی ہے، لیکن یہ یاد رکھیں منڈے کو 2 بجے جو عوام نکلے تھے سڑکوں پہ، جو میں خود دیکھ رہا تھا، دیکھیں 30 لاکھ لوگوں کو آپ سڑکوں پہ لے آئے، اور لوگوں کی اصلی جو چہرہ ہے، ایران کا اصلی جو چہرہ ہے وہ دکھانے کے بعد پھر آپ کی حیثیت کیا بنتی ہے کہ آپ 10 15 20 30 ہزار لوگ ہی آ جاؤ؟ جب 30 لاکھ لوگ آ کے پرو گورنمنٹ ہونے کی اور سپریم لیڈر کے ساتھ اپنے بیعت کر چکے ہیں، اس کے بعد تک نہیں بنتا کہ لوگ باہر آئیں اور اعتراضات کریں۔ ان کو پتہ چل گیا کہ اصلی لوگ تو گورنمنٹ کے ساتھ کھڑے، لیکن ہاں گورنمنٹ میں بھی آپ یہ دیکھ لیں کہ تقریباً 10-15 میسیجز آ گئی کہ اپنے بچوں کو نہ بھیجیں رات کے وقت، یہ کچھ بھی کر سکتے ہیں، ڈیڈ باڈیز کا جو یہ سیاست کھیل رہے ہیں، یا آپ کے بچے بھی اس کے لپیٹ میں آتے ہیں۔ اب ایرانی لوگوں کو پتہ چلا ہے کہ یہ اعتراضات جو ہم انفلیشن اور مہنگائی کی وجہ سے اعتراض کر رہے تھے، وہ تو کچھ اور طریقے سے کسی اور لوگوں کے ہاتھ میں چلا گیا، اس لیے میرا خیال ہے کہ کنٹرول ہو گئی یہ۔ اور یہ جو کہا جا رہا ہے کہ پروٹیسٹ اس پہلے بھی ہوئے اور اس سے زیادہ بڑے ہوئے تھے، مگر اس دفعہ پروٹیسٹ اتنے بڑے نہیں تھے جتنے ماضی میں تھے، مگر حکومت نے کہ کریک ڈاؤن میں لوگ زیادہ مارے گئے ہیں ماضی کے مقابلے میں، یہ کس حد تک درست ہے؟ دیکھیں، ایک حد تک درست ہے۔ وہ کہاں تک درست ہے؟ یہاں تک کہ یہ جو مظاہرات ہیں، پہلے مظاہرات سے بہت اعتراضات سے بہت کم تعداد میں لوگ تھے، لیکن اس کا واضح فرق یہ تھا کہ ایرانی لوگ ایک مہذب قوم ہے، ایک تربیت یافتہ قوم ہے، یہ کبھی اپنے لوگوں اور اپنے سٹیزنز کی سر نہیں کاٹتے، یہ مسجدیں نہیں جلاتے۔ اس دفعہ جو مظاہرات اور مظاہرات کے بعد فسادات ہم نے دیکھی، وہ ایک ایرانی قوم کی جگہ ہمیں داعش کی بو آ رہی تھی، جو کہ میں آپ کو یقین سے کہہ سکتا ہوں اٹ واز all terrorist networks، جو کہ موساد اور CIA کی ایجنٹس نے ان کو کام پہ لگایا تھا کہ اس طرح کی افراد فری کرے اور اس طرح کی جو خوف کا ماحول ہے وہ ایران کے اندر لے کے آئے۔ یہ فرق ہے، لیکن آپ یہ یاد رکھیں
پہلے دن سے 11ویں دن تک ایک بھی بلٹس فائر نہیں کی گورنمنٹ نے, اور لوگ سڑکوں پہ تھے, ایک لوگ بھی نہیں مارے گئے. لیکن 12ویں دن سے 15ویں دن صرف 3 دن کے درمیان 100 سے زائد اہلکار اور سیکیورٹی فورسز شہید ہو گئے. تو اس کا مطلب ہے 3 دن کے اندر تو ایک بہت بڑے پیمانے پہ ایک بالکل مسلح ٹیررسٹ آرگنائزیشن اس اعتراضات اور اختشاشات میں شامل تھے. اس کے بعد تو ظاہر ہے کوئی بھی گورنمنٹ ہو کریک ڈاؤن تو کرے گی. اور صاحب, اور جو اب خود بین الاقوامی میڈیا رپورٹ کر رہا ہے وہ یہ کہ صدر ٹرمپ کو جو عرب اتحادی ہیں, یہاں تک کہ اسرائیل بھی جو ہے وہ اسٹرائک کسی آپریشن کے خلاف ہی ایڈوائز کر رہا ہے کہ اس سے شاید ایرانی حکومت نہیں گرے گی. مگر یہ بھی تبصرے ہو رہے ہیں کہ اگر اسٹرائکس کی جاتی ہیں جیسا کہ ماضی میں ہوئی تھیں اور کچھ پریسیشن اسٹرائکس ہوتی ہیں تو اس سے جو احتجاج کرنے والے ہیں ان کا حوصلہ بڑھ سکتا ہے اور زیادہ بڑا احتجاج ہو سکتا ہے اور حکومت اس سے کمزور ہو سکتی ہے. اس حوالے سے آپ کیا کہیے گا؟ دیکھیں, یہی آئیڈیا رضا شاہ پہلوی یہی آئیڈیا لے کے نیتنیاہو کے پاس گیا تھا جون 2025 کہ اگر آپ اسٹرائک کرتے ہو تہران کے اوپر, ان کی مین ٹارگٹس کو اسیسینیٹ کر کے ان کی تنصیبات, جوہری تنصیبات ختم کرتے تو کروڑوں لوگ سڑکوں پہ آئیں گے اور رجیم چینج ہوگا. کیا ہو گیا؟ یہ 12 دن کی جنگ کو آپ یاد رکھیں کہ لوگ تو اپنے گورنمنٹ کے ساتھ کھڑے ہو گئے ہیں. یہ تو جینز, ایرانیوں کی جینز میں ہے کہ جب سے کوئی انٹرونشن ہوتا ہے وہ چاہے جتنا بھی اپنے گورنمنٹ کے خلاف ہو, لیکن باہری طاقت سے وہ بہت بہترین طریقے سے متحد ہو کے لڑ سکتے ہیں. تو ابھی بھی یہی ہوگا. اگر جیسے کہ آپ نے فرمایا, بالکل ٹھیک بھی کہہ رہے ہیں, میڈیا بھی ٹھیک کہہ رہی ہے کہ اگر ٹرمپ صاحب کرنا چاہیں, کچھ بھی کرنا چاہیں, یہ نہایت یہ کر سکتے. ان کے پاس آپشنز بہت محدود ہیں. وہ فاصلے سے ایئر اسپیس وائلیٹ کر کے ایئر اٹیک کر سکتے ہیں. اس کے علاوہ کیا کر سکتے ہیں؟ بوٹس آن دا گراؤنڈ از امپاسبل ان ایران. تو اس کے بعد اگر یہ جوہری تنصیبات کو بھی ہٹ کریں, انفراسٹرکچر کو بھی ہٹ کریں, جو اگر انفراسٹرکچر کو ہٹ کریں تو بہت سارے لوگ مارے جائیں گے, اس میں شک نہ کریں اس پہ. لیکن اس کے بعد کیا ہوگا؟ پھر دوبارہ گورنمنٹ یہی ہوگی. رجیم چینج کے بغیر یہ آپریشن کس کے حق میں جائے گی؟ یہ بھی سوچنے والی بات ہے. صاحب, ایک اور بات جو رضا پہلوی کے حوالے سے, جیسے کہ آپ نے ان کا ذکر بھی کیا, ٹرمپ نے انہیں ایک انٹرویو میں انڈورس نہیں کیا. ٹرمپ نے اس کے علاوہ کوئی ایسی بات نہیں کی, ان سے ملے بھی نہیں. حالانکہ رضا پہلوی نے ملاقات کی بات کی تھی, مگر جب مظاہرے ہوئے, کچھ نعرے رضا پہلوی کے حوالے سے لگے تو پھر خبر آئی کہ جو ٹرمپ کے خصوصی نمائندے اسٹیو وٹکاف, ان کی ملاقات ہوئی ہے رضا پہلوی سے. آن گراؤنڈ کیا پاپولیرٹی کچھ ہے رضا پہلوی کی یا نہیں ہے؟ Less than 5%, more than 95%. کبھی بھی ایون اگر آپ یہ مجھ سے لکھ کے لے لیں, اگر ایران میں رجیم چینج جو کہ نہیں ہوگا انشاءاللہ, اگر ہو بھی جاتا ہے, رضا پہلوی دوبارہ شہنشاہیت پہ واپس نہیں آ سکتے. پاپولیرٹی نہیں ہے ان کی. اسی لیے تو وہ نیتنیاہو اور ٹرمپ سے بار بار ریکویسٹ کر رہا ہے کہ آپ ایرانی لوگوں کے اوپر بمبارڈمنٹ کریں. یہ ایرانی لوگ کیسے اس کو ایکسیپٹ کریں گے جو اپنے دشمن کو لے کے ان کے اوپر میزائلیں داغیں؟ وہ اس کو اپنے شہنشاہ تو نہیں مان سکتے ہیں. دوسری بات یاد رکھیں, یہ سارا جو پروپیگنڈا ہو رہا ہے یہ رضا پہلوی کا نہیں ہے. میں آپ کی معزز جو ویورز ہیں ان سے ریکویسٹ کرتا ہوں کہ میری یہ بات غور سے سن لیں. ہم دعا گو ہیں کہ اسرائیل کی یہ جو بدنیت عزائم ہے یہ کبھی پورا اور کامیاب نہ ہو. لیکن یہ یاد رکھیں, جتنے فسادات ایران میں اور پورا ریجن میں ہو رہا ہے, یہ ایک ہی صرف ملک کو فائدہ ہو رہا ہے اور وہ ہے اسرائیل. اسرائیل کبھی نہیں چاہتا کہ بڑا اور اتنا طاقتور ایران اس طرح رہے. یہ سب سے پہلے ایران میں رجیم چینج کرنا چاہ رہا ہے کسی بھی ذریعے سے, اور اس کے بعد اس ملک کو 3-4 حصوں میں تقسیم کر کے چھوٹے چھوٹے اسلامی ملک لے کے آنا چاہ رہا ہے تاکہ گریٹر اسرائیل کے راستے میں کوئی رکاوٹ نہ بنے. تو یہ رضا پہلوی کی بات نہیں ہے. رضا پہلوی has no value in the heart of Iranians. ٹھیک ہے, تو آپ یہ رضا پہلوی he is just a puppet here in this whole show. اور یہ بتائے گا کہ اب ٹرمپ نے یہ بھی دھمکی دی ہے کہ اگر مظاہرین کو پھانسی دی گئی تو پھر کارروائی کریں گے, اور جو ایران کے ہیڈ آف جوڈیشری ہیں وہ کہہ رہے ہیں کہ جو بھی ہے جلدی کرنا چاہیے. تو اس حوالے سے آپ کو لگتا ہے کہ پیش رفت ہوگی, پھانسیاں دی جائیں گی جو بھی لوگ پکڑے گئے ہیں یا جن پر شک ہے؟ بالکل پھانسیاں دی جائے گی. ایرانی گورنمنٹ از اے ویری اسٹرکٹ گورنمنٹ آن what اسپیشلی اگینسٹ ٹیررزم. آپ نے دیکھا ہوگا شاید 12 دن جنگ کے بعد جو جون 2025 میں ہو گیا, اس کے بعد کتنے لوگوں کو انہوں نے پھانسی دی, چاہے وہ موساد کے ایجنٹس کے نام سے ہو, چاہے وہ غداری کے نام سے ہو. یہ ضرور پھانسی دیں گے. اب پورا جو سیناریو ہے وہ یہ ہے کہ ٹرمپ صاحب
چاہے وہ پھانسیوں کے بہانہ بنا کے، چاہے ڈیڈ باڈیز اور لاشوں کی سیاست کرتے ہوئے یا کچھ اور مقاصد لے کے، جب اٹیک کریں گے تب حالات پتہ چلیں گے، سب کو پتہ چلے گا کہ ان کی جو محدود آپشنز ہیں وہ کیا کر سکتے ہیں. وہ زیادہ زیادہ اٹیک کر کے دوبارہ واپس اپنے ایئر بیسز پہ واپس جا سکتے ہیں. اور یہ بھی یاد رکھیں، واشنگٹن میں ابھی بھی جو فوجی اڈے استعمال کرنے کا فیصلہ اگر کرتے ہیں، وہ کہاں سے کریں گے؟ وہ ممالک جو ایران کے نیبر ہیں. ایران نے پہلے سے ہی ویری کلیئرلی اناؤنس کیا ہے، اگر کسی بھی ملک کا کوئی بھی حصہ اور اڈا ہمارے خلاف استعمال ہوگا تو ہم اس ملک کے اوپر بیلسٹک میزائلز داغ دیں گے. تو مجھے لگتا ہے کہ اس میں بھی یہ جو ہمسایہ ممالک ہے، ریجن میں جو کنٹریز ہیں، وہ شدید گریز کریں گے اس بات سے کہ وہ اپنے اڈے امریکن سولجرز اور امریکن ایئر کرافٹ کے ہاتھوں میں دے دیں. یہ بھی آپ یاد رکھیں. اور پھر ایسی صورتحال میں جو ایک کر سکتا ہے، لیکن اور ایسی صورتحال میں باقی صاحب جو ایک بڑا چیلنج ہے ایرانی حکومت کے لیے، وہ ہے مہنگائی اور معیشت کی بری صورتحال، جس کا آپ نے بھی کہا تھا کہ وہ بہرحال ہے اور اس کے لیے حکومت اقدامات کرنے کا سوچ رہی ہے. ناؤ اب ظاہر ہے یہ سال ہر سال کی جو پابندیاں ایران پر ہیں اس کے نتیجے میں یہ حال ہوا ہے. اب جبکہ ٹرمپ نے مزید اضافی ٹیرفز کا بھی اعلان کر دیا کہ اگر کوئی ایران کے ساتھ کاروبار کرے گا، جس پر چین نے اعتراض بھی کیا، تو حکومت حالات ٹھیک کرے گی کیسے؟ جو لوگ ہیں، جو عوام ہیں، ان کی جب تک معیشت کھلے گی نہیں، معاملات بہتر ہوں گے نہیں، تو معاشی حالات کیسے بہتر ہوں گے؟ بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں آپ. میرا خیال ہے اگر یہ چاہے یہ جنگ ہو یا نہ ہو، اللہ کرے تو نہ ہو، اگر ہو بھی جائے یا اس کے بعد، جو سب سے بڑا چیلنج ہے ایرانی گورنمنٹ کو، وہ ان کا اکنامیکل سچویشن کو اور اپنے ہاؤس کو ان آرڈر رکھنا ہوگا. لیکن اس کے لیے دو کام جو گورنمنٹ آف ایران کر رہی ہے، ایک انفلیشن کے ساتھ ساتھ تنخواہیں بڑھا رہی ہے. دوسرا جو میرے خیال میں اس کو میجر سرجری کا نام دیتا ہوں، وہ یہ ہے کہ یہ لوگ جو ریٹس اور ڈالر کی جو فلیکچویشن اور ایکسچینج ریٹس ہے، وہ اوپن مارکیٹ اور انٹرنل مارکیٹ میں برابر کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. اس سے یہ ہوگا کہ بے شک مہنگائی تھوڑی بڑھے گی، لیکن استحکام آئے گی واپس ایران کے اندر. ہمیں پتہ چلے گا کیونکہ آج ڈالر کی ایک ریٹ ہے، کل دوسرا ریٹ ہوگا، پرسوں تیسرا ریٹ ہوگا. ایک ریٹ جب ڈیفائن ہو جائے، ایون کہ اپر لیول پہ بھی ڈیفائن کرے، تو لوگ اس کے اوپر پراپر پلاننگ کر سکتے ہیں. اور یہ بھی یاد رکھیں، یہ جتنا بھی ایران کو سینکشنز میں ڈال دیں، جیسے کہ پچھلے 40 سال سے یہی کر رہے ہیں، ایران کی جو فل پوٹینشیل ہے وہ $28 ٹریلین اکانومی ہے. اور آج کل کی دنیا میں ایران کی ہر چیز، چائنا کو بھی ضرورت ہے، رشیا کو بھی ضرورت ہے. اب آپ یہ بھی دیکھ لیں، پورا دنیا ٹرمپ نہیں ہے. He is the most powerful president. United States is the super power. لیکن اب یہ شاید اپنے ہیمسفیئر مگر کیا کوئی ایسی بات ہو سکتی ہے، کیونکہ یہ بھی تبصرے ہو رہے ہیں کہ ٹرمپ جو بات کر رہے ہیں یا دھمکیاں دے رہے ہیں، وہ کہ کوئی بھی ایک جوہری ڈیل چاہتے ہیں. اب ظاہر ہے جو ایران کا پوٹینشل ہے معیشت کا، یا پھر ان کے پاس جو ذخائر موجود ہیں وہ حاصل نہیں کر پائے کیونکہ پابندیاں تھی، اسی لیے عوام سڑکوں پر ہیں. کیا کوئی ممکن ہے کہ یہاں سے کوئی ایک ڈیل ہو جائے جس سے ایران کی معیشت بھی کھل جائے، حملے بھی نہ ہوں، معاملات آگے بڑھ جائیں؟ دیکھیں، اگر صرف ایٹمی تنصیبات اور ایٹمی جو نیوکلیئر ان کا جو پروگرام ہے ان کے اوپر بات کرنا چاہیں تو آئی بلیو ابھی ہی بات ہو سکتی ہے، کیونکہ گورنمنٹ آف ایران ویری کلیئرلی ڈکلیئر وی آر ریڈی ٹو نیگوشیٹ آن آل ٹاپکس ایکسپٹ 2 ٹاپکس: 1 ڈیٹرنس پاور، 2 سوورنٹی. ان دونوں کے علاوہ امریکہ کسی چیز کے اوپر بھی اگر بات کرنے کو تیار ہو تو ایرانی گورنمنٹ کر لے گی. لیکن ٹرمپ صاحب کی جو ڈاکٹرین ہے، وہ مجھے آج کل نہیں لگتا کہ وہ اس طرح کے نیگوسیشنز چاہتے ہوں. وہ اپنے ان کے ذہن میں مائٹ از رائٹ اور پاور از دی ایبسولوٹ سولوشن وہ چل رہا ہے، اس لیے وہ شاید یہ کوشش کر رہے ہیں. اور ایک اور بات بھی یاد رکھیں، ٹرمپ صاحب نے 2 ٹویٹ کی ہے. اگر یہ ابھی اٹیک نہیں کرتے ہیں تو ان کی جو کریڈٹ ہے اور کریڈیبلٹی ہے، اس کے اوپر بھی بہت زیادہ سوال اٹھیں گے. تو مجھے لگتا ہے کہ ٹرمپ صاحب کچھ نہ کچھ کر لیں گے، لیکن شاید زیادہ ایک دکھاوا اور شو آف کر کے واپس جائے.